نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی شہزادی تھیں، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ خوبصورت تھی، نہ وہ خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے ناطے ہر عیب ان میں موجود تھے۔ چلو خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھیں، باندھی تھیں۔ چلو شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی۔ چلو شکل کیسی ہو، خاندان کیسا ہو، پر اولاد کے قابل تو ہو۔ وہ اولاد کے قابل بھی نہ تھی، بانجھ تھی۔ اب بتائیے، عورت ہونے کے ناطے کوئی چیز ہے کہ ان میں؟ پہلا تاثر شکل کالی، دوسرا تاثر خاندان غلام، تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں۔ پھر بھی 1200 سال بعد بھی ان کا نام پوری دنیا کے اندر بلند ہے، مشہور ہے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو وہ کہتی تو مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے۔ پھر وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پہ کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلد ہی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بصرہ کے بڑے امام، سارے مسلمانوں کے امام، وہ خود آئے اور کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اندر شادی کرنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، کیونکہ شکل خوبصورت نہیں، خاندان غلام، اولاد کے قابل نہیں۔ پھر بھی کیوں؟ ان کے اندر ایک لالچ تھی، ان کی نیکی، ان کا اللہ سے تعلق ایسا تھا، ان کو لالچ آ گئی کہ یہ میری بیوی ہو، اس کی طفیل میری بخشش ہو جائے۔ ان کے پاس گئے، بولے رابعہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ پوچھی کیا؟ کہنے لگی بتاؤ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، جب کل قیامت کے دن اعمال نامے لوگوں کو دیے جائیں گے، کسی کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں، بتاؤ کہ مجھے کس ہاتھ میں ملے گا، دائنے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ فرمایا میں یہ نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اللہ جب نیکیوں کو تولے گا، کسی کی کم ہو جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، یہ بتاؤ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ کہا میں یہ نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کسی کا پیر پھسل جائے گا، گر جائے گا اور کوئی پار کر جائے گا، میری کیا حال ہوگا؟ میں نکل جاؤں گی یا گر جاؤں گی؟ کہا میں یہ نہیں جانتا۔ تو فرمایا جاؤ مجھے ان کی تیاری کرنے دو، میرے پاس شادی کرنے کا کوئی ٹائم نہیں۔ ایک دن اٹھی سالن بنانے کے لیے تو دیکھا پیاز نہیں۔ ایک چیل آسمان پہ ہوتے ہوئے اڑ رہی ہے اور اس کے پنجوں میں نیچے پیاز دبی ہوئی ہے، اور اڑتی ہوئی آئی اور پیاز جو ہے اس نے اپنے پنجوں سے چھوڑی، وہ سیدھے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے گری۔ تو یہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے میری عبادت کرتا ہے اور مجھے اپنا بنا لیتا ہے، تو میں اس کو پرندوں کے ذریعے سے اس کو خدمت گزار بنا دیتا ہوں، ان کی خدمت کراتا ہوں۔ یہ میری دوستی کا صلہ ہے۔ جب کوئی مجھ سے دل لگاتا ہے تو میں اس سے ایسی ہی محبت کرتا ہوں، اس کے ایسے ہی کام بناتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اور اپنے خادمہ سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد میری خبر کسی کو مت دینا، جس
نماز میں پڑھتی تھی جس مصلی پہ اور جس کپڑے پہ، وہ میرے ساتھ میری کفن بنا کے مجھے بھیج دینا اور کسی کو خبر مت دینا۔ راتوں رات ان کی دفن کیا، اور صبح جب لوگوں کو خبر معلوم ہوئی تو لوگ بڑے چلائے، غصائے، کہا کیوں نہیں بتایا مجھے بتانا چاہیے تھا، میں بھی ان کے جنازے میں شرکت کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا یہ سبز لباس، خوبصورت چمکتا چہرہ۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ خادمہ نے پوچھا وہ آپ کی چادر کا کیا ہوا؟ کہا وہ چادر اللہ نے سنبھال کے رکھی ہے، اور کہا ہے جب کل قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی تو تمہاری وہ چادر بھی تولی جائے گی۔ پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ مجھ سے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا جس اللہ کو میں نے 40 سال نہیں بھلایا، اسے آج میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے کیسے بھلا پاؤں گی؟ بلکہ یہ نہیں کہا کہ من رب کا، میرا رب اللہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ جس اللہ کو میں نے 40 سال نہیں بھلایا، میں اس کو 4 ہاتھ زمین میں جا کے بھول جاؤں۔ یہ بات آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی۔ عمر وہ کیا دن ہوگا جب منکر نکیر تیرے پاس آئیں گے اور تو قبر میں ہوگا، اور منکر نکیر زمین چیر کر اور ہاتھ میں ہتھوڑا لیے ہوں گے، جسے ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اس کو اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے۔ اور وہ تیرے پاس آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے، بجلی جیسی ان کی آواز ہوئی کڑک، اور تجھ سے پوچھیں گے من ربک، من دینک، من نبیک۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں اسی حال میں ہوں گا جس حال میں ابھی بیٹھا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم ایسے ہی ہوگے جس طرح ابھی بیٹھے ہو۔ تو کہا اللہ کے نبی پھر تو میں ان سے لپٹ لوں گا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں جب منکر نکیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں گے اور وہ پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے میرا رب اللہ ہے، تو بتا تیرا رب کون ہے؟ فرشتے کہیں گے میں اس سے سوال کرنے آیا ہوں، یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کا اور اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر تھا کہ جس نے اللہ کے نبی کی صحبت کو پایا، اور جو بھی قیامت تک کے آنے والے لوگ جتنے بھی آئیں گے، جو بھی ان کی صحبت کو اختیار کریں گے، اللہ ان کو ایسے ہی چمکائے گا جیسے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، مرد ہو یا عورت، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔